اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں اخلاق کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاق ایسی ایک چیز ہے جو ایسی بنیاد ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ معاشرے میں بہترین زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور اسلام کی بنیاد ہی اخلاق پر رکھی گئی ہے۔ تو اخلاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے مخلوق خدا کو بتایا۔ معاشرے میں اس کی دشمنی نہیں ہوتی اخلاق والے آدمی کی، کیونکہ وہ ہر کسی کی عزت کرتا ہے اور معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے۔ بد کلامی جو ہوتی ہے یہ زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، زندگی گزارنا دشوار کر دیتی ہے۔ بد اخلاقی اتنی بری چیز ہے۔ جب بھی گھر میں میاں بیوی بد اخلاقی کرے تو اس بد اخلاقی کا اثر بچوں پر چلا جاتا ہے۔ اگر تعلیم گاہ میں، درس میں، سکول میں اگر استاد بد اخلاقی آپس میں کرے تو پھر وہ بچوں پر اثر چلا جاتا ہے۔ اگر مائی باپ گھر میں اخلاق پیدا کرے، بخل بخیلی کسی کی نہ کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن عقل کا ہو، بد عقلی کا نہ ہو۔ اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ گھر میں پانڈے سے پانڈا ٹھا کر جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے مگر عقل سے کیا جائے۔ وہ سیانے کہتے ہیں کہ پیڑ پڑیے کپیڑ نہ پڑیے۔ تو جب مائی باپ اخلاق برتیں گے، اخلاق سے بات کریں گے تو بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ بچے اسکول چلے جائیں تو کوئی تھوڑی بہت کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپس میں اکیلے جب بچے گھر میں آ جائیں تو پھر اس طرح ہو جائے کہ ایک جان ہو جائے۔ اور بچوں کے سامنے والد کو والدہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے، والدہ کو بچوں کے سامنے والد کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی بچوں میں بیٹھو تو یہی کہو کہ یار تیری والدہ بہت اچھی ہے، تیری والدہ بہت اچھی ہے۔ جب والدہ کے پاس بچے بیٹھے تو والدہ کا یہ حق بنتا ہے کہ کہے کہ تمہارا باپ بہت مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ بچوں پر بہت ہی معنی رکھتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو پھر وہ بچے جو ہے نا مائی باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ جب باپ کے پاس بیٹھے بچے تو باپ یہ کہے یار تمہاری والدہ بہت گندی ہے، بہت بری ہے، بہت پیڑی ہے، تو وہ بچوں پر بڑا اثر جاتا ہے۔ جب والدہ کے پاس بچے بیٹھے تو والدہ کہے کہ تمہارا باپ تو بہت گندا ہے، یہ ہے وہ ہے دوسرا، تو اس میں بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچے کہتے ہیں واقعی یار یہ ہماری والدہ کو تو مارتا تھا۔ جب والد کہے گا والدہ کے بارے میں تو وہ کہے گا کہ یار ہماری والدہ ہمارے باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، تو یہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو جب بچے درسگاہ میں جاتے ہیں، سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر استادوں کی
3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، استادوں کی 3 ذمہ داری ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ اگر ڈانٹ ڈپ بھی کریں تو پیار محبت والی کریں۔ بچوں کو جو بھی سکھائیں وہ مخلصاً اللہ کی رضا کے لیے سکھائیں، اور بچوں کو اخلاق کی تعلیم دیں۔ یہ وہ 3 ذمہ داریاں ہیں جن سے ہم محروم ہیں، اور کسی کے بارے میں بری بات نہ کہیں بچوں کے سامنے، نہ بچوں کو بتائیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ دین کا واقف نہیں ہوتا، ہر کوئی دین کا واقف نہیں ہوتا۔ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یہ متعارف کراتے ہیں اچھی چیزوں کا بھی اور بری چیزوں کا بھی۔ اچھی تو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے ہیں، برا وہ ہے کہ جو الٹ لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، توہین آمیز گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوتی ہے، بری تقریروں کی وجہ سے، الٹ پلٹ مسئلے کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہر کوئی جو بھی بڑا عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، سکالر ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے، بزرگوں کے اقوال بتائے، تو کسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لے، تو پھر معاشرے کے اندر انتہا پسندی، فرقہ واریت، مسلک پرستی، کوئی بھی کسی قسم کی بری عادت انسان کے اندر، معاشرے کے اندر نہیں آتی، کیونکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بات ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ چیز پھیلتی نہیں۔ جب بڑے مفتی حضرات ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں جس میں انتشار پیدا ہو، بد امنی پیدا ہو، بد اخلاقی پیدا ہو، گال گلوچی تک کام چلا جائے، تو وہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور اسی ہی مسئلے کے ہم آج دوچار ہیں، اس مسئلے میں کہ ہم خود ہی کہتے ہیں پھر خود ہی اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر پہلے ہی ہم نہ کہیں تو ہمیں پردہ ڈالنے کی نوبت نہ آئے، یعنی کہ سچ ہی بولیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی دشواری پیدا نہ ہو۔ جب ہم الٹ پلٹ مسئلے بتائیں گے تو پھر ہمیں دشواری پیدا ہوگی، پھر اس کی خاطر ہمیں 100 بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر پیار محبت ہی بانٹنا چاہیے، چاہے کسی بھی مسلک کا آدمی ہو۔ اس کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ دوسرے لوگوں پر لعن طعن کرے، گال فساد کرے، کافر کہے، جھوٹا کہے، فراڈی کہے، بے ایمان کہے، یہ زیب بھی نہیں دیتا بڑے عالموں کو، علماء کو۔ یہ میں ایک مشورے کے طور پر بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا چینل جو ہے یہ اتفاق والا چینل ہے، ہم کسی کی دل آزاری یا نام نہیں لیتے ہیں، ہم تو وہی بات بتاتے ہیں جو معاشرے میں درپیش ہے۔ تو استاد جو ہیں وہ بچوں کو اخلاق کی تعلیم زیادہ دیں، کیونکہ اخلاق سے ہی ہر چیز پروان چڑھتی ہے، بد اخلاقی سے ہر چیز زمین بوس ہوتی ہے، کیونکہ بد اخلاقی سے کام بگڑ جاتا ہے، اخلاق سے کام سنور جاتا ہے۔ تو بچوں کو اخلاق کے بارے میں بتایا جائے، اور بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو آگے چل کر معاشرے میں ایک مثال قائم کرے۔
نہ کہ معاشرے میں ایک ایسا بدامنی پیدا کریں، کیونکہ جب بچہ بدامنی کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر آگے چل کے وہ بدامنی پھیلاتا ہے۔ اگر اسے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہو تو پھر وہ آگے اخلاق ہی بانٹتا ہے۔ تو استاد جو بچوں پر زیادتی، ظلم، مار کٹائی، یہ نہیں ہے کہ مارنا نہیں چاہیے، لیکن طریقے سے بہتر جو بھی علم سکھایا جائے وہ حق سچ کا ہو، ہر چیز سے پاک ہو، یعنی کہ فرقہ پرستی، مسلک پرستی، جماعت پرستی والا علم نہ ہو کہ بھائی آپ اس کا ہماری بات سنیں، یہ جو دوسرے ہیں ان کی نہ سنیں، یہ جو تیسرے ہیں ان کی نہ سنیں، یہ جو چوتھے ہیں ان کی نہ سنیں، صرف ہماری بات سنیں، صرف ہم سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہم ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں، کیوں کہ ہم جس کے ہو جاتے ہیں بس اسی کے ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوسرے لوگوں کی بات نہیں سنتے۔ علم کا بھوکا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں رجتا، علم والا آدمی کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ جہاں بھی جاتا ہے جہاں سے بھی وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس لیے علم ایک سمندر ہے، اس کا احاطہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم جو ہیں 2-4 سجدوں کے مالک ہیں، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک ہی ہم اتنا کی ہم جانتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی اخلاق والی باتیں کرتے ہیں کہ معاشرے کو جوڑتے ہیں۔ خرابہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب معاشرہ بکھر جاتا ہے، معاشرے کو جو لوگ بکھیرتے ہیں تب ہی بدامنی وجود میں آتی ہے۔ اگر معاشرہ ایک جہاں ہو تو پھر اس میں بدامنی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق خدا کو جوڑو، یعنی کہ مخلوق خدا میں امن پیدا کرو، مخلوق خدا میں بدامنی نہ پیدا کرو۔ اسلام میں جو دنیا میں فساد برپا کرتا ہے اس کو ناپسندیدہ شخص اقرار دیا گیا ہے، جو معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے اس کو بہترین شخص اقرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اخلاق والی تعلیم دیں، پائیدار تعلیم دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائیں۔ بدقسمتی سے ہم نے جو تعلیم اب شروع کی ہے وہ زیادہ تر کھانے والی تعلیم ہے۔ یہ ہمارے اڑے آ گیا۔ آگے لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ ان کے مکان نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ہر چیز ان کی تھی، مگر وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ زیادہ تر اہمیت وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو دیتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے، اللہ کے ذکر کے آڑے کسی چیز کو نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ بھی پیسے کماتے تھے، زمینیں بناتے تھے، مکان بناتے تھے، مگر زمین، مکان، پیسے اہمیت نہیں دیتے تھے، کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو دیتے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، رسالت پر پختہ ایمان کرتے تھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ بدقسمتی سے ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے زیادہ ترجیح جو ہے مکان، زمین، پیسہ، یہ وہ، بھائی ہم اکیلے ہو گئے تو ہمارے پاس زمین نہ ہوئی، ہمارے پاس مکان نہ ہوئے یا پیسہ نہ ہوا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، زندگی میں اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے، اگر فائدہ اٹھا لے تو اس کی مرضی، اگر ناکام ہو جائے تو اس کی مرضی۔
اسی لیے اللہ کے دین کی پیروی کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، جیسا کہ حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح زندگی گزارو گے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیانا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔